السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انسانی تاریخ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم تر ہستیاں انبیاء کرام کی ہستیاں ہیں. انبیاء کرام کے گروہ میں سے اولو العزم انبیاء جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یہ سب سے افضل. ان 5 اولو العزم انبیاء میں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. انبیاء کے بعد 70 کے قریب امتیں آئیں. ان میں سب سے آخری امت، سب سے افضل نبی کی یہ والی امت ہے. آپ کے دور سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک اس امت کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. ساری امتوں میں سے یہ امت سب سے افضل ہے، اور اس ساری امت میں سے اللہ کے پیارے نبی کے دور سے لے کے قیامت تک اس دور کے لوگ افضل ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، تمام عہد میں سے سب سے خوبصورت عہد میرا عہد ہے، میرا دور ہے. آپ کے دور میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو آپ کی ملاقات نصیب ہوئی، جن کو صحابہ کہتے ہیں. اور 1,20,000 یا 1,15,000 یا کم و بیش 1.5 لاکھ مختلف روایات کے مطابق صحابہ میں سے وہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت رضوان کی تھی، اور اللہ نے کہا تھا اے میرے صحابہ، جب تمہارے ہاتھ کے اوپر پیغمبر کا ہاتھ تھا تو تم سب کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ وہ سب سے افضل ہیں صحابہ میں سے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ ان صحابہ میں سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افضل ہیں جو میدان بدر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ ان کو اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کفر و اسلام کے پہلے معرکے میں تمہیں جو مشقتیں پیش آئیں اور جو تم نے جان کے نذرانے پیش کیے اور جہاد میں جو تم نے کوششیں اور کاوشیں کی، میں تم پہ اتنا راضی ہوں کہ آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی بھی نہ کرو تو میں نے زندگی کے سب گناہوں کو تمہیں معاف کر دیا، جو کچھ کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بدری صحابہ میں سے پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افضل ہیں جن 10 صحابہ کو اللہ کے پیارے نبی نے جنت کی بار بار بشارت دی، عشرہ مبشرہ۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان ابن عفان، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ میں سے سب سے افضل ہیں۔ اور ان چاروں میں سے سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہیں۔ گویا خلاصتاً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک انبیاء سب سے افضل ہیں، اور نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اس پر تابعین کا اجماع ہے، اس پر اہل بیت کا اجماع ہے۔ محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ، امام زین العابدین، اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اہل بیت کے ایک فرد کہ سب سے افضل کون ہے؟ صحیح بخاری۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب ابو بکر کی فضیلت صرف یہی نہیں کہ اس امت کا اجماع ہے، میرا ایمان اور عقیدہ یہاں تک کہتا ہے کہ جناب ابو بکر کی فضیلت اور ان کا سب سے افضل ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن مجید نے افضلیت کے لحاظ سے انسانوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے افضل انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، صدیقین کے بعد شہداء ہیں، شہداء کے بعد اولیاء و صالحین ہیں۔ تو نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیقین ہیں۔ ہر دور کے اندر جنہوں نے اپنے اپنے دور کے انبیاء کی سب سے پہلے جلدی تصدیق کی دل و جان سے، وہ صدیقین، اور صدیقین میں بلا شک و شبہ سب سے افضل اور اللہ کے پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جناب صدیق رضی اللہ تعالی۔ ان کو تو خود اللہ کے پیغمبر نے صدیق کہا تھا نا، پہاڑ پہ کھڑے تھے، وہ حرکت میں آیا، فرمایا اثبت فإنما علیک نبی و صدیق، رک جا،
تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دل تو چاہتا ہے کہ سال بھر ان کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، ان کے کردار کا تذکرہ کیا جائے، ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا جائے، ان کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے، لیکن آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جناب صدیق کی سیرت طیبہ کا مکمل نہیں، صرف وہ پہلو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو اللہ نے صرف صدیق کی قسمت میں رکھے تھے، یعنی امتیازات صدیق، خصوصیات صدیق جو جناب ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ میں سے بھی وہ خدمات، وہ سروسز، وہ معاملات کسی کو نصیب نہیں ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا، آج فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، گمراہیوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ وہ شخص بھی جس کے چہرے پہ نہ نور ہے، نہ سنت، جس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ یقین، جس کے کردار میں نہ بلندی ہے نہ کوئی عظمت، گرے ہوئے اور سطحی قسم کے لوگ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین اسلام کے بنیادی اصول بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا دین رشتوں کو بعد میں دیکھتا ہے، خدمات کو پہلے دیکھتا ہے، رشتوں کو بعد میں دیکھتا ہے، خدمات، سروسز اس کو پہلے دیکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو آئے ہی اس لیے تھے کہ رشتوں کی بنیاد ایمان پہ رکھیں۔ قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا، لوگوں کو بتائے کہ اصل چیز رشتے ناطے نہیں ہیں، اصل چیز ایمان ہے، ایمان کے لیے سروسز ہیں، ایمان کے لیے خدمات ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض لوگ افضل ماننے کی بجائے جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اپنے چند مفادات یا اپنے فرقے کی پروجیکشن کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے فضیلت دیتے ہیں۔ ایسی قوالیاں، ایسی باتیں، انشاءاللہ ہم ان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، ان کی عظمت کے بھی قائل ہیں، ان کی شجاعت کے بھی قائل ہیں، ان کے علم کے بھی قائل ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کے بھی قائل ہیں، اور ہم اللہ کی توفیق سے ان کی شان بھی کسی وقت آپ کو تفصیل سے سنائیں گے، کیا کیا جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ لیکن جب کمپیریزن کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا، تقابل کیا جائے گا، تو سروسز کو دیکھا جائے گا، خدمات کو دیکھا جائے گا، پھر رشتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، تعلق کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کہنے کو تو ابو لہب جیسا کافر بھی اللہ کے پیغمبر کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن چونکہ کافر تھا، بے ایمان تھا، وہ واحد ایسا کافر تھا اس امت میں سے جس کا نام لے کے اللہ نے پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے فیصلے کیے ہیں آسمانوں پہ کس کو کیا مقام ملنا ہے۔ یہ فضیلت بھی ہم اپنی مرضی، اپنی پسند کے مطابق نہیں دیتے، اس میں بھی ہم پابند ہیں قرآن کے اور حدیث کے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سروسز پیش کر رہے تھے، اس وقت وہ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 30 سال بڑے تھے۔ ایک 10 سال کا بچہ ہے، وہ اسلام قبول کر رہا ہے، اور ایک اپنی
جوانی کی عمر سے، ادھیڑ عمر سے کاروبار کو سٹ کر کے اپنے پورے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزنس کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے سٹیٹس کو، سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، بمشکل ان کی عمر 10 سال ہوگی، اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے، صرف 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی اور جناب صدیق کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ 38 سال کی عمر کا ایک وہ شخص جو اللہ کے فضل سے اپنے معاشرے میں سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک اونچے مقام پہ فائز ہو۔ ظاہر ہے وہ جو خدمت کر سکتا ہے، وہ جو سروسز پیش کر سکتا ہے، وہ 10 سال کا بچہ تو پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان جناب صدیق لے کے آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان جناب علی مرتضی لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ ان دونوں پہ اپنی رضوان کی رحمتیں نازل فرمائے، رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل فرمائے۔ اس لیے انہوں نے وہ کچھ دین کے لیے کیا جو 10 سال کا بچہ اپنی ابتدائی عمر میں ہزار خواہشوں، طاقتوں، خاندانی تعلق کے باوجود، ایک لاجیکل سی بات ہے، بہرحال نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ان کو وہ مقام ملا جو جناب علی مرتضی کو بہت عظمت اور فضیلت کے باوجود جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلی خصوصیت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ کامل مردوں میں سے، جوان مردوں میں سے، خاندان رکھنے والے مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ان کا نام ہے جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ آپ نے اس صدیق کے عمل کو پوری زندگی یاد رکھا، حتیٰ کہ عمر جیسا دلیر اور جری انسان جس نے اسلام کے لیے بڑی خدمتیں کی، ایک دفعہ جناب عمر فاروق کا جناب صدیق سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ جناب صدیق پریشانی کے عالم میں اپنی چادر کو اٹھائے، گھبرائے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا لگتا ہے کہ صدیق کا کسی سے اختلاف ہو گیا ہے۔ آئے اپنا ماجرا بیان کیا۔ عمر فاروق بھی پریشان ہو گئے کہ صدیق ناراض ہو گیا تو کہیں اللہ کے پیغمبر ناراض نہ ہو جائیں۔ اس وقت آپ نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا، کہا ہل انتم تارکو لی صاحبی، اے میرے صحابہ میرے اس ساتھی کو معاف کر دو، میرے اس ساتھی کو نہ چھیڑا کرو، میرے اس ساتھی کو پریشان نہ کرنا۔ جب سارے کہتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لانے والا ابو بکر تھا، سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لانے والا ابو بکر تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تو جناب ابو بکر صدیق ایمان لائے، چند لمحہ توقف کیے بغیر۔ اور میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے، جناب صدیق کے ایمان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ صحابہ کرام کے اوورال ایمان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ پھر صحابہ کرام میں سے فتح مکہ میں شریک ہونے والے 10,000 صحابہ کا تذکرہ خصوصی طور پر تورات میں ہے، اور آج بھی یہ لفظ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں۔ 1000 تحریف اور فیبریکیشنز کے باوجود
نہ پیغمبر کا تذکرہ بائبل سمیٹ سکا، نہ پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ بائبل سمیٹ سکا ہے۔ آج بھی یہ لفظ لکھے ہیں، وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، فاران کی چوٹیوں سے آئے گا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ۔ قدوسی پاکیزہ صفت، فرشتوں جیسے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا۔ فاران کی چوٹیوں سے مراد حجاز کے پہاڑ ہیں، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد فتح مکہ میں شریک ہونے والے 10,000 صحابہ کرام ہیں۔ آج بھی یہ بائبل کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے یہودی اور عیسائی پہچانتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، یہودی عیسائی یہ بھی پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی کیسے ہوں گے، اور یہودی اور عیسائی یہ بھی پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے 2 خاص ساتھی کیسے ہوں گے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، امپورٹ ایکسپورٹ ان کا بزنس تھا، حجاز کی چیزیں بیرون ملک ایکسپورٹ کرتے تھے، وہاں شام کے علاقے کی سوغات نادر نایاب چیزیں وہ امپورٹ کرتے تھے حجاز کے علاقے میں۔ اچھا خاصا ان کا کاروبار سیٹ تھا۔ ظاہر ہے جو مال و دولت جناب ابو بکر نے اللہ کی راہ میں لٹایا، جناب علی مرتضیٰ اس لیے نہیں لٹا سکتے تھے کہ ان کے پاس تو تھا ہی نہیں، وہ تو فقر و فاقہ کی زندگی میں ان کا بچپن، ان کی جوانی گزری، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے جنت کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ جب جناب علی مرتضیٰ کو دیا تھا، تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایمان کی دولت تو کمال کی تھی، لیکن دین کے لیے، دنیا کی دولت لٹانے کے لیے تو ان کے پاس اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کو دینے کے لیے حق مہر بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ وذات یدہ، پوری میری صحابہ کی جماعت میں سے میرے اوپر سب سے زیادہ کسی نے نیکیاں کی ہیں تو وہ میرا ساتھی ابو بکر ہے۔ پھر آپ نے کہا کسی کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے تو وہ ابو بکر کا مال ہے۔ جناب ابو بکر شام میں اپنی تجارت کے سلسلے میں پہنچے ہوئے تھے، وہاں ان کو ایک خواب آتا ہے، وہ خواب شام کے ایک پادری سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر کیا کرتے ہو؟ ابھی دین اسلام کا اعلان نہیں ہوا، پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، یہ پہلے اپنے بزنس کے سلسلے میں شام میں پہنچے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، پادری سے تعبیر پوچھتے ہیں، پادری کہتا ہے خواب تو نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ کہاں سے ہو؟ عرب سے ہوں۔ حجاز سے ہو؟ حجاز سے ہوں۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ صدیق اور صدیق اور صادق کے لفظ خصوصاً تورات و انجیل میں اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی کثرت سے آئے ہیں، آپ کی علامت کے طور پہ، اور صحابہ کے لیے بھی کثرت سے آئے ہیں۔ آپ ہی کو صادق الامین کہا جاتا تھا، اور آپ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین، تابعین جب بھی اللہ کے پیغمبر کے اس عظیم ساتھی کا تذکرہ ہوتا تو اسے الصدیق کے نام ہی سے یاد کیا کرتے تھے۔ وہ پادری یہ کہنے پہ مجبور ہوا، اگر تو واقعتاً عرب سے ہے، حجاز سے ہے، اور تو نے ہی یہ خواب دیکھا ہے تو یاد رکھنا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری پیغمبر آئے گا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری پیغمبر کے ساتھی کیسے ہوں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری پیغمبر کے وزیر کیسے ہوں گے۔ میں تجھے بشارت دیتا ہوں آخری پیغمبر تمہارے علاقے میں آئے گا اور تو اس کا وزیر ہوگا، تو اس کا وزیر ہوگا۔ والخلیفۃ من بعدی، اور اس کے بعد تو خلیفہ بھی ہوگا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قرآن میں ہے، تورات میں ہے،
انجیل میں ہے، پادری بھی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، وہ بد نصیب یہودیوں عیسائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو صدیق کی عظمت کو، جناب ابو بکر کی عظمت کو نہ پہچانتے ہوں۔ ان کے دلوں پہ تالے کفر چڑھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی گمراہیوں، ان کی اپنی حماقتوں، ان کی اپنی بے وقوفیوں، ان کی اپنی بے ایمانیوں کی وجہ سے پھر منافق کا دل اندھا ہو جاتا ہے، وہ حق اور باطل کی پہچان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سزا کے طور پہ جو خود انسان ہوتا ہے اسے ہر انسان اپنے جیسا ہی نظر آتا ہے، جو اندر سے بے ایمان ہوتا ہے اسے صدیق جیسا انسان بھی نعوذ باللہ بے ایمان نظر آتا ہے، جو اندر سے خود کافر ہوتا ہے اسے صحابہ جیسی ہستیوں کے اندر بھی کفر جھلکتا دکھائی دیتا ہے، جس کا اپنا من منافق ہو چکا ہو اس کو صحابہ کی جماعت بھی منافق نظر آتی ہے۔ یہ اصل میں اس کے اپنے من کی عکاسی ہوتی ہے، اپنے خیالات کی عکاسی، اپنی نفسیات کی عکاسی، اپنی سوچوں کی عکاسی۔ یہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے، المرء یقیس علی نفسہ، انسان دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، وہ اپنے اوپر قیاس کر کے دوسروں کے بارے میں خیالات قائم کرتا ہے۔ جناب صدیق کی پہلی خصوصیت، قرآن میں ان کا تذکرہ، تورات میں ان کا تذکرہ، انجیل میں ان کا تذکرہ۔ جناب صدیق کی دوسری خصوصیت، سب سے پہلے آپ پہ ایمان لانے والے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب صدیق کی تیسری خصوصیت، سب سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، پیغمبر اسلام کے بعد، پیغمبر دو جہاں کے بعد، آمنہ کے لال کے بعد، فداہ ابی و امی، اللہ کے نبی کے بعد جس نے سب سے پہلے دین کی طرف بلایا وہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 3 سال آپ نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا، صرف اپنے رشتہ داروں کو بتایا تھا، خاص خاص لوگوں کو بتایا تھا، اعتماد والے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر یہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں، پتھر مجھے سلام کہتے ہیں اور درخت مجھے سلام کہتے ہیں، جبریل مجھ پہ اترتا ہے۔ 3 سال تک آپ نے اپنی دعوت، اپنی تبلیغ کو خفیہ رکھا، ان کے ساتھ بچپن کا تعلق تھا صدیق کو بتایا، اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ کو بتایا، اپنے رشتہ داروں کو بتایا، اپنے خاندان کے غلام لوگوں کو بتایا، قریب تعلق والے لوگوں کو بتایا۔ اس 3 سالہ دور کے اندر اللہ کے پیغمبر کے بعد جس نے سب سے پہلے دین کی طرف بلایا اور دین اسلام کے لیے ماحول تیار کیا، مکہ میں دعوت کا فرض نبھایا، جان جوکھوں میں ڈال کے، کانٹوں پہ چل کے، دشمنیاں مول لے کے، وہ جناب صدیق تھے۔ جناب علی مرتضیٰ تو 10 سال کے بچے تھے، وہ کافر بے ایمان ایک بچے کی بات پہ کان کیسے دھرتے؟ یہ 38 سال کے ایک اچھے کاروباری تاجر پیشہ انسان، ان کے باقاعدہ پورے مکہ مکرمہ میں دور جاہلیت کے اندر بھی دسترخوان فری بچھتے تھے۔ جناب صدیق دور جاہلیت میں بھی سخی قسم کے انسان تھے، ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک شان تھی، ان کی ایک نمایاں قسم کی ایسا سٹیٹس تھا جس کا فطری طور پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک بچے کا کہنا اور معنی رکھتا ہے، اور ایک کاروباری انسان جس کے دسترخوان بچھتے ہوں، لوگوں سے اس کا کاروباری تعلق ہو، لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہو اور لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں، اس حد تک اعتماد کرتے ہوں، اس حد تک وہی صفتیں جو اللہ کے نبی کے بارے میں ہماری ماں جی حضرت خدیجہ نے کہی تھی نا، جب جناب ابوبکر کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا اور یہ جا رہے تھے تو ابن الدغنہ نے وہی صفتیں جناب ابوبکر کے بارے میں کہی تھی، ابوبکر تیرے جیسا انسان مکہ سے نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر تو پھر بھی کہنے لگا تیرے جیسا سخی انسان، تیرے جیسا سچا انسان، تیرے جیسا وفادار انسان مکہ اس سے محروم ہو جائے، بے شک میرا دین تمہارے والا نہیں،
لیکن میں نہیں چاہتا ہمارے جیسے شہر سے تیرے جیسا انسان چلا جائے. میں تجھے نہیں جانے دوں گا، میں تجھے نہیں جانے دوں گا. آؤ میں تجھے بنا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کون تیری طرف انگلی اٹھاتا ہے. تورات میں تذکرہ، انجیل میں تذکرہ. دوسری خصوصیت، سب سے پہلے ایمان لانے والے. تیسری خصوصیت، سب سے پہلے دین کی طرف دعوت دینے والے. انہی کی دعوت پہ جناب طلحہ مسلمان ہوئے، انہی کی دعوت پہ عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہوئے، انہی کی دعوت پہ سعد ابن ابی وقاص مسلمان ہوئے، انہی کی دعوت پہ عثمان بن عفان جیسا ایک اور کاروباری مالدار انسان جس کے مال نے دین کو بڑا فائدہ پہنچایا، وہ مسلمان ہوئے. یہ سب کے سب جناب ابو بکر صدیق کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. ان سب کی نیکیاں بھی جتنی ان کی نیکیاں ہیں اتنی ابو بکر کی نیکیاں ہیں کہ یہ ان کو دعوت دینے والے تھے. چوتھی خصوصیت، سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے بعد جس نے دین کے لیے مار کھائی وہ بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یاد رکھیے گا، عرب کے لوگ عام حالات میں غریبوں کو مارتے تھے. معاشرے کے طبقات کا اثر ہوتا ہے. چاہے آپ کا فرقہ جو بھی ہو، آپ کا مذہب جو بھی ہو، جو فائنینشلی، پولیٹیکلی اور خاندانی طور پہ آپ کا سٹیٹس ہوتا ہے، اس کا اثر تو ضرور ہوتا ہے نا. اس کا اثر ایک فطری چیز ہے، مانی ہوئی چیز ہے. تو ظالم لوگ زیادہ تر غریب لوگوں کو مارتے تھے. جو غلام مسلمان ہوئے، جو خواتین مسلمان ہوئیں، لیکن عزت دار خاندانی، عزت والے تو سبھی تھے، لیکن خاندانی طور پر عربی النسل کے اپنی برادری رکھنے والے اور برادری کا جتھا مضبوط رکھنے والے، ان میں سے وہ تب ہی کسی کو مارتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ اس کو مارے بغیر تو دین بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کی نماز کے دوران ظالم مشرک آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے. جناب ابو بکر آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بتاؤ تو صحیح اس پیغمبر کا قصور صرف یہی ہے کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس وجہ سے تم اس کو جان سے مارنا چاہتے ہو، جان سے مارنا چاہتے ہو. اور یہ دفاع کرنا آسان کام نہیں تھا. وہ کفار و مشرکین اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کے جناب ابو بکر کی طرف ہو جاتے ہیں. آپ کے بال مبارک لمبے لمبے تھے، نحیف و نزار، کمزور سا جسم تھا، لمبا قد تھا، خوبصورت لمبا ناک تھا. 40-42 سال کی اب عمر ہو چکی ہے. نبوت کے اعلان کے بعد کئی سال گزر چکے ہیں اور یہ سب کچھ دین کے لیے نچھاور کیے ہوئے ہیں. وہ ظالم مشرک جناب ابو بکر پہ ایسے الٹ پڑتے ہیں کہ آپ کے بالوں کو کھینچتے ہیں. وہ سارے اتنے زور سے کھینچتے ہیں، تاریخ نگار کہتے ہیں جب وہ ظالم پیچھے ہٹے تو جناب ابو بکر جس بال کو بھی ہاتھ لگاتے وہ نیچے گر پڑتا تھا. اتنا کھینچا بالوں کو. جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں. پوچھتے ہیں لوگوں تم کس کو سب سے بہادر سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو سب سے بہادر سمجھتے ہیں. جناب علی مرتضی کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، جب بھی میرے مقابلے میں کوئی آیا میں نے خوب انصاف کیا، خوب اس کی ٹھکائی کی ہے. تم علی کو بہادر سمجھتے ہو، لیکن علی اس امت میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق کو سمجھتا ہے. پوچھا کیسے؟ کہا ایسے کہ میں تو تب بچپن میں تھا، مکہ کی گلیاں، مکہ کے منظر، خانہ کعبہ کا صحن میری نگاہوں میں ہے. اللہ کے پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے تو کافر آپ کی گستاخیاں کرتے تھے،
میں اس وجہ سے ابو بکر کو سب سے بہادر سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت مکہ کے دور میں آپ کے پاس پہنچنے والا اور کافروں سے لڑنے والا کوئی ہوتا تھا تو ابو بکر ہی ہوتا تھا. اس وقت ابو بکر ہی ہوتا تھا. سب سے پہلے جس نے دین کی خاطر مار کھائی وہ بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید باتیں کہوں. آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے عرض کروں گا جناب صدیق کی کیا کیا خصوصیات ہیں، مکی دور میں ان کا کیا کردار ہے، پھر ہجرتوں میں کیا کردار ہے، پھر جہاد کے میدانوں میں کیا کردار ہے، خلافت کو سنبھالنے میں کیا کردار ہے. پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کو جناب صدیق کا ساتھ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بھی قبر میں بھی جناب صدیق کو پیغمبر کا ساتھ نصیب کر دیا. پھر آپ کو بتاؤں گا میدان محشر میں کیا ساتھ ہوگا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا جنت میں جناب صدیق اور اللہ کے پیغمبر کا ساتھ کیسا ہوگا. اللہ سے دعا ہے ہمیں جذبات کی بجائے قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے جذبات کو مولڈ کرنے اور اپنے جذبات کو سلجھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.